نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قدم قدم پر برکتیں نفس نفس پر رحمتیں قدم قدم پر برکتیں نفس نفس پر رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ معزز سامعین چاند تھا مگر بے نور سا، تارے تھے مگر بوجھے بوجھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لپیٹ کر چمن ویران کیا ہوا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے تھے، وہ رحمت للعالمین جن کی سواری سے بیمار اونٹنی صحتیاب ہو جاتی تھی، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا تھا، وہ رحمت للعالمین جن کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سبز و شاداب ہو جاتے تھے، وہ جس کی قربت حضرت علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کا درجہ عطا کرتی ہے، وہ رحمت للعالمین جن کے پسینے عطر سے خوشبو کے خزانوں فضاؤں کو مہکا دیتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جنات کے قافلے جس کے پیام حق کو سننے درباری عالی شان میں تشریف لاتے ہیں۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا کیا بیان کروں کہ جس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف کسی کی تعریف بھی بیان نہیں کی ہے، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہے، جس کی زلفوں کو واللیل کہے، جس کے سینے کو الم نشرح کہے، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہے، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہے، جس کی تعریف میں خود اللہ رب العزت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کہے، اور کیا کہے اس وجود کے جو فخر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ زبین ہے، رحمت للعالمین ہے، مراد المستقیم ہے، رحمت للعاشقین ہے، امام المرسلین ہے، جس کے کردار اور عظمتوں پر اس کے حاسدین کو بھی یقین ہے، جو رہبر ہے، رہنما ہے، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو زمین کو سکون مل جائے، جو ہنستے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو ابابیل چہکنے لگے، جس کی بولی سے جنت مچلنے لگے اور جس کے غضب سے جہنم ابلنے لگے، جس کے چہرے کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، جس کی زلفیں کے اندھیرا بھیک مانگے، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بے صبر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر دعائیں دینے والے، احد کے پہاڑوں میں دندان مبارک شہید کروا کر مسکرانے والا، وہ اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کر دینے والا، عتبہ بن ربیعہ جیسے منافق کا بھی جنازہ پڑھوانے کا ارادہ کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے ہمیں معافی کا اعلان کرنے والا، شاعر نے اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام محمد، اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام محمد، سوچو تو سرکار کا منظر سمجھ میں آئے گا۔ معزز سامعین آئیے اب میں آپ کو حروف تہجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں گی۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، بان
जाने